السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ۔ تو میں شروع کر رہی ہوں زہر چشم پارٹ 2۔ نہیں پلیز مجھے جانے دو، مجھے میرے ڈیڈ کے پاس جانا ہے۔ تم پھر سے وہی بات دہرا رہی ہو جس سے مجھے غصہ آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم ایسے نہیں مانو گی۔ وہ ایک چھوٹے سے کمرے میں اسے کھینچ کر لے جاتا ہے جہاں مختلف نسلوں کے خوخار کتے تھے۔ چشم کو دیکھتے ہی ان کی رال ٹپک رہی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کا مالک آج پھر سے کوئی مجرم ان کی خوراک بنانے کے لیے لے آیا ہے۔ ڈاگس کو دیکھتے ہی چشم نہ چاہتے ہوئے اس کے بازو کو زور سے پکڑتی ہے۔ ایک چھوٹے سے ڈاگ کو دیکھ کر وہ کئی راتیں خوف سے سو نہیں پاتی تھی۔ یہاں تو اتنے سارے ڈاگس تھے اور وہ بھی بہت بڑے بڑے۔ چشم روتے ہوئے انہیں دیکھ رہی تھی۔ پلیز یہاں سے چلے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ وہ اس کی بات انسنی کر کے ایک ڈاگ کی طرف بڑھتا ہے۔ چشم اس کا بازو چھوڑ دیتی ہے۔ وہ وہیں کونے میں کھڑی رہتی ہے۔ تمام ڈاگز جو چشم کو دیکھ کر بے قابو ہو رہے تھے اپنے مالک کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے پرسکون ہو گئے تھے۔ ہاں تو تم کیا کہہ رہی تھی؟ مجھے یہاں سے جانا ہے اپنے روم میں۔ وہ تو میں جاؤں گا۔ ہاں تم بھی ایک شرط پر چل سکتی ہو، اگر اپنے ڈیڈ کے پاس واپس جانے کی بات کو بھول جاؤ۔ نہیں، مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ نکاح تو کر لیا ہے، یہ کافی نہیں ہے کیا جو مجھے یہاں قید کر کے رکھنا چاہتے ہو؟ مجھے واپس جانا ہے، جو کچھ ہو جائے میں یہاں سے بھاگ جاؤں گی، سنا آپ نے؟ حیات چیز کی لائف لائن، تم نے مجھے میرا پوائزن روپ دکھانے پر مجبور کر دیا ہے۔ وہ اسے کھینچتا ہے اور کرسی پر باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑے مجھے۔ وہ اپنے بازو جو رسی سے بندھے ہوئے تھے انہیں کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کے پاؤں باندھتا ہے۔ چشم ان کتوں کے درمیان بندھی بیٹھی تھی۔ آج کی رات تم ان ڈاگس کے ساتھ گزارو گی تو اپنے ڈیڈ کو بھول جاؤ گی۔ اگر تمہیں کچھ یاد رہے گا تو صرف ایک ہی نام، پوائزن۔ تمہارا دیوانہ جسے یہ حیوان روپ دکھانے پر تم نے خود مجبور کر دیا تھا، یہ جانتے ہوئے شاید آج کی رات میں تمہیں ہمیشہ کے لیے کھو دوں گا۔ میں یہ کرنے پر مجبور ہوں۔ ایسی بیوی کا کیا فائدہ جو اپنے شوہر سے دور رہنے پر خوش رہے گی؟ اس سے بہتر ہے تم مر جاؤ۔ ساتھ ہی وہ اس کی روتی آنکھوں پر اپنے لب رکھتا ہے اور پھر وہاں سے چلا جاتا ہے۔ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ پلیز یہاں سے مجھے لے جائے۔ میں جانتی ہوں آپ باہر ہے، پلیز مجھے نکالے یہاں سے۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی۔ باہر کھڑا شخص پتھر بن چکا تھا۔ اس کی چیخیں اسے سکون دے رہی تھی۔ ڈیڈ، بھائی، پلیز مجھے بچا لے، یہ ڈاگز مجھے مار دیں گے۔ پلیز کوئی ہے، مجھے بچاؤ، ہیلپ۔ اس کی چیخوں کے ساتھ کتے بھونک رہے تھے۔ وہ سب اب بے چین سے اپنی رسیاں کھولنے کی کوشش کر رہے تھے۔ ڈیڈ، آپ دیکھیں، آپ کی بیٹی مشکل میں ہے، پلیز کہاں ہے آپ؟ بچائے مجھے، پوائزن۔ پلیز مجھے بچائے، مجھے نکالے یہاں سے، یہ مجھے ایک بار پھر مار دیں گے۔ میں کبھی واپس نہیں جاؤں گی۔ چشم پھر سے واقعے کا شکار ہو گئی تھی۔ ایک ڈاگ کی رسی تقریباً ٹوٹ چکی تھی۔ وہ چشم کی طرف جھپٹتا ہے۔ وہ وہیں چیختے ہوئے ہوش و خروش سے بیگانہ ہو جاتی ہے۔ وہ جیسے ہی بے ہوش ہوئی تھی، عین اسی وقت پوائزن اس چھوٹے سے کمرے میں داخل ہوتا ہے۔ ڈاگ جو رسی توڑ کر چشم پر حملہ کرنے والا تھا، ایک ہی جست میں وہ اپنے پالتو ڈاگ کو رسی سے پکڑ لیتا ہے۔ وہ ڈاگ شکار کرنے کے لیے جو بے قابو ہو رہا تھا، پوائزن کے سامنے آنے سے رک جاتا ہے۔ وہ جلدی سے اسے باندھتا ہے اور بے ہوش چشم کی طرف بڑھتا ہے۔ بھونکنے والے تمام باقی ڈاگز بھی اب خاموش ہو جاتے ہیں۔ حیات چسکی، جوڈائم افسوسہ دمام، آئی ایم سوری حیات چسکی۔ اس کی رسیاں کھولتے ہوئے وہ ایک ہی بات دہرائے جا رہا تھا۔ اس کی معافیاں تلافیاں سننے والی تو بے ہوش پڑی تھی۔ اسے باہوں میں اٹھائے وہ اپنے رب کا شکر ادا کر رہا تھا کہ وہ وقت پر پہنچ گیا۔ وہ تو بس اسے تھوڑا سا خوفزدہ کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے ڈیڈ اور بھائی کو بھول کر اس کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی بسر کرے۔ روم میں جاتے ہی وہ اسے بیڈ پر سلاتا ہے، پاس پڑے جگ سے پانی کا گلاس بھرتا ہے
اور کچھ پانی کے چھینٹے اس کے چہرے پر مار کر ہوش میں لانے کی کوشش کرتا ہے۔ چشم بے ہوشی میں بھی اسے واپس بلا رہی تھی۔ پاپا پوائزن، پاپا پلیز پلیز مجھے یہاں سے نکالو، میں کبھی بھی واپس جانے کا نہیں کہوں گی۔ وہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ التموس کو زلارنگ زنی اوچنگ، پلیز اوپن یور آئیز، وعدہ برامن بوشکا ہے کچھ وہ امایادی، آئی پرومس اٹ ول نیور ہیپن اگین۔ چشم کے بے ہوش وجود کو وہ اپنے سینے میں چھپائے وعدہ کر رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھولتی ہے، اس کا دم گھٹ رہا تھا۔ وہ اپنے بازو سے اسے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مسکرا کر اپنی لائف لائن کا چہرہ دیکھتا ہے، جو آنکھیں کھولے خوفزدہ سے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس کے ماتھے پر پیار کرنے ہی والا تھا۔ وہ اسے دور کرتی ہے۔ دیکھو، مجھے معاف کر دو، میں میر علی شاہ کی بہن تمہارے آگے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں۔ آپ جیسا کہو گے میں ویسا ہی کروں گی۔ پلیز مجھے ڈاگس کے ساتھ مت باندھنا دوبارہ، مجھے بہت ڈر لگتا ہے ڈاگ سے۔ وہ گھبرائی ہوئی پورے کمرے میں نظر دوڑاتی ہے۔ اسے ہر طرف وہی ڈاگس نظر آتے ہیں۔ اسے شرمندگی ہو رہی تھی، یہ جانتے ہوئے اسے ڈاگس سے کتنا ڈر لگتا ہے، پھر بھی اتنی خطرناک سزا دی۔ حیات جس کی، وہ اسے پھر سے باہوں میں بھرتا ہے۔ ڈرو مت، میں تمہارے پاس ہوں۔ چشم، ڈرو مت، پوائزن تمہارے پاس ہے۔ وہ اب خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پورا وجود اس کا کپکپا رہا تھا۔ اس کے سینے میں منہ چھپائے وہ رو رہی تھی۔ پھر پتہ نہیں اسے کیا یاد آتا ہے، وہ چیخنے لگتی ہے، نہیں، دور کرو اس ڈاگ کو مجھ سے، دور کرو، مجھے ڈر لگتا ہے۔ ڈیڈ، بھائی، پلیز مجھے بچائیں۔ ہا 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 ہا، چیخو، اور زور سے چیخو۔ ڈاگ اس کے پاس جیسے جیسے آ رہا تھا، وہ اتنی شدت سے چیخ رہی تھی۔ اس کے بازو پر اس ڈاگ کے ناخن کے نشان پڑ گئے تھے۔ ڈیڈ پلیز مجھے بچائیں، یہ ڈاگ مجھے مار دیں گے۔ چشم، ادھر دیکھو، کوئی ڈاگ نہیں ہے، تم میرے ساتھ ہو، ہوش میں آؤ۔ وہ اسے اس خوف سے باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں بند کیے چیخ رہی تھی، فریاد کر رہی تھی کہ اسے چھوڑ دو، مگر کوئی سننے والا نہیں تھا۔ پوائزن اس کے کان میں ایک ہی لفظ کہتا ہے اور وہ خاموش ہو جاتی ہے۔ حیات جس کی، وہ آنکھیں کھول کر دیکھتی ہے۔ سامنے ہی وہ نم آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کا ذہن ماننے سے انکاری تھا، اس لیے وہ اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا چہرہ چھوتی ہے۔ یقین آنے پر اس کے گلے لگ جاتی ہے۔ روتے ہوئے وہ اسے مضبوطی سے پکڑے ہوئے ہوتی ہے، کہیں وہ اس سے دور نہ چلا جائے۔ کچھ دیر بعد اس کا کپکپاتا وجود ساکت ہو جاتا ہے۔ جسم ساکت ہو گیا تھا، پر دماغ ابھی بھی خوف کے زیر اثر تھا۔ وہ اس کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہا تھا، جیسے وہ کچھ نارمل ہوتی ہے۔ پوائزن اس سے دور ہوتا ہے۔ وہ اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑ لیتی ہے۔ کہاں جا رہے ہیں؟ اگر وہ ڈاگس پھر سے آ گئے تو مجھے کون بچائے گا؟ پوائزن اس کے بکھرے بال سمیٹتا ہے۔ کہیں نہیں جا رہا، یہیں تمہارے پاس ہی ہوں۔ تم کھانا کھاؤ گی؟ بھوک لگی ہے تمہیں؟ نہیں، مجھے کچھ نہیں کھانا، بس آپ میرے پاس رہے۔ وہ اس کے کندھے پر سر رکھتی ہے۔ اوکے، میں ایک شرط پر تمہارے پاس رہوں گا، تمہیں میری ہر بات ماننی ہوگی۔ پھر آپ ہر وقت میرے پاس رہیں گے؟ ہاں، اوکے، میں آپ کی ہر بات مانوں گی۔ جاؤ، تم فریش ہو جاؤ اور ڈریس چینج کرو۔ تمہارا ڈریس ہینگ کیا ہوا ہے، جاؤ، شاباش، جلدی سے چینج کرو۔ وہ ابھی تک برائڈل ڈریس میں تھی، جو کہ بہت ہیوی تھا، اس لیے پہلے چینج کرنے کو کہا۔ پھر وہ انٹرکام پر ملازمہ کو جوس لانے کا کہتا ہے۔ چشم چینج کرنے گئی ہوئی تھی۔ وہ اس وقت جوس میں نیند کی ٹیبلٹ ملاتا ہے تاکہ وہ سکون سے سو جائے۔ بلیک نائٹ ڈریس پہنے وہ فریش ہو کر آتی ہے۔ زرد چہرے کے ساتھ وہ اس ڈریس میں بھی بے حد حسین لگ رہی تھی۔ وہ بیڈ پر بیٹھتی ہے، وہ اسے جوس دیتا ہے، جسے وہ ایک ہی گھونٹ میں پی جاتی ہے۔ چلو اب تم سو جاؤ۔ وہ روتی ہوئی آنکھوں سے اسے دیکھتی ہے۔ اس کی لائف لائن کی آنکھوں میں آنسو دیکھنا پوائزن کے لیے اس دنیا کا سب سے زیادہ تکلیف دہ منظر تھا، جس کی وجہ بھی وہ خود ہی تھا۔ حیات جس کی، لائف لائن، میننگ، محبتیں، مائی لو، ایولیم، مائی سویٹ، مائی وائفی،
بیڈ پر جلدی سے اسے باہوں میں لیتے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا ہے۔ ریلیکس۔ ساتھ ہی وہ اپنے سینے پر اس کا سر رکھتا ہے۔ وہ اپنے بازو اس کے ارد گرد کر کے مضبوطی سے اسے پکڑتی ہے۔ اسے ڈر تھا نیند آنے کے بعد وہ کہیں دور نہ چلا جائے۔ اپنی سیفٹی کے لیے اسے ایسا کرنا پڑ رہا تھا۔ اس کی اس حرکت پر وہ افسردہ سا مسکراتا ہے۔ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا تاکہ اسے پرسکون نیند آ جائے۔ چشم کو جیسے ہی نیند آتی ہے وہ اس کے بالوں پر پیار کرتا ہے۔ وہ چشم کی باتوں کو سوچ رہا تھا۔ ماضی میں اس کے ساتھ کچھ ایسا ہوا تھا جس کی وجہ سے وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ وہ چشم سے اس بارے میں بات کرنے کا سوچ رہا تھا تاکہ ماضی کے اس اذیت ناک حادثے سے اسے چھٹکارا دلایا جا سکے۔ نہیں چشم میری جان، دیکھو ادھر اپنے ڈیڈ کے پاس آؤ۔ آ جاؤ میری جان۔ چشم، ڈیڈ۔ میر شاہ جو ہاسپٹل میں اپنے ڈیڈ کے پاس بیٹھا تھا ان کی اونچی آواز سن کر نیند سے جاگتا ہے۔ ڈیڈ آنکھیں کھولے۔ چشم، میر شاہ تمہاری بہن مجھ سے ناراض ہو گئی ہے۔ وہ مجھ سے دور جا رہی ہے۔ وہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، وہ بہت تکلیف میں تھی۔ تم جانتے تو ہو میری بیٹی کو اگر ہلکی سی خراش بھی آئے تو وہ مجھے بلاتی ہے۔ اس کے جسم سے خون نکل رہا تھا، میں نے اسے اپنے پاس بلایا ہے، وہ نہیں آ رہی ہے۔ اس کے ڈیڈ اونچی آواز میں بول رہے تھے۔ میر، میری بیٹی، اسے واپس لے آؤ، جو کچھ بھی کرو، مگر مجھے میری چشم واپس چاہیے۔ چشم کے ڈیڈ رو رو کر اپنی بچی کو واپس لانے کی فریاد کر رہے تھے۔ ڈیڈ ہوش میں آئے۔ ڈیڈ دیکھے وہ برا خواب تھا، تم سچ کہہ رہے ہو؟ جی ڈیڈ، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو سنبھالے ڈیڈ، اگر آپ کو کچھ ہوا تو میں اپنی بہن کو کیا جواب دوں گا؟ جانتے ہیں جب میں واپس آ رہا تھا چشم نے مجھے کیا کہا تھا؟ اس نے کہا تھا میرے ڈیڈ کا بہت خیال رکھیے گا۔ ڈیڈ اس وقت جب اس کی زندگی نے اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا، وہ اس وقت بھی اسے خود سے زیادہ آپ کی فکر تھی۔ اس لیے ڈیڈ حوصلے سے کام لے، مجھے پورا یقین ہے ایک دن چشم ہمارے پاس ضرور آئے گی۔ میں کیا کروں؟ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے۔ میری بیٹی کسی تکلیف میں مبتلا ہے، مجھے ابھی اپنی بیٹی سے ملنے جانا ہے۔ بس ڈیڈ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تو آپ کا آپریشن ہوا ہے، آپ کہیں نہیں جا سکتے۔ ٹھیک ہے ڈیڈ، کرے آپ نے جو کرنا ہے کرے، پر یاد رکھیے گا آپ کو اس حالت میں دیکھ کر پھر چشم کی موت کے ذمہ دار آپ ہی ہوں گے۔ میر علی شاہ کی بات سنتے ہی اس کے ڈیڈ کے ہاتھ رک گئے تھے۔ وہ اپنے ڈیڈ کے آنسو صاف کرتا ہے اور انہیں سیدھا لٹاتا ہے۔ کچھ ہی دیر میں ڈاکٹرز ان کی کنڈیشن دیکھ کر پریشان ہو گئے تھے۔ وہ انہیں نیند کا انجیکشن لگاتے ہیں جس سے وہ اپنی بیٹی کا نام لیتے لیتے سو جاتے ہیں۔ میر شاہ آپ کو پہلے بھی کہا تھا، اب بھی کہہ رہا ہوں، انہیں اسٹریس سے دور رکھے، یہ ان کی نہ صرف صحت بلکہ زندہ رہنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ جی میں چاہتا ہوں ڈیڈ کا علاج اب گھر پر ہی ہو، اگر آپ کی اجازت ہو۔ اوکے بیٹا، میں اپنی جگہ اور ذمہ دار ڈاکٹر کی نگرانی میں ہی مسٹر شاہ کو گھر جانے کی اجازت دے سکتا ہوں۔ چونکہ وہ ان کا فیملی ڈاکٹر ہونے کے ساتھ ساتھ میر علی شاہ کے ڈیڈ کے اچھے فرینڈ بھی تھے، وہ ان کی بات کو مان لیتا ہے۔ اگلی صبح انہیں گھر شفٹ کر دیا جاتا ہے۔ کچھ دن وہ خود اپنے دوست کا چیک اپ کرنے آتے ہیں، پھر انہیں کسی سیمینار میں جانا ہوتا ہے تو ان کی جگہ نیو ڈاکٹر کو بھیج دیتے ہیں۔ جب اس کی آنکھ کھلتی ہے اس وقت کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ جب وہ ٹائم دیکھتی ہے تو دوپہر کا 1 بج رہا تھا۔ میں اتنی دیر تک سوتی رہی، ڈیڈ اور بھائی دونوں ہی نہیں آئے۔ میں بھی آج کچھ نہیں کھاؤں گی، بس کافی پیوں گی۔ جب میرا بی پی لو ہوگا تب انہیں پتہ چلے گا۔ یہ سزا ٹھیک ہے، ہاں ویری گڈ چشم۔ اس کا سر بھاری ہو رہا تھا۔ وہ اپنی ملازمہ کو بلاتی ہے۔ اس وقت اسٹرانگ کافی کی اسے شدید ضرورت تھی۔ آنکھیں بند کیے وہ کافی کا انتظار کر رہی تھی۔ دروازہ کھلتا ہے، مسکراتا ہوا کافی اٹھائے اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اف، کتنی دیر لگا دی تم نے؟ ملازمہ کی جگہ اسے دیکھ چلتی ہوئی زبان کو بریک لگ جاتا ہے۔ گڈ آفٹرنون۔ پوائزن؟ میرا اصل نام زبیر شاہ بخاری ہے۔ آج سے تم مجھے صرف زبیر بلاؤ گی۔ باقی دنیا کے لیے میں زہر ہوں، یعنی پوائزن ہوں۔ سمجھ آئی میری بات؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کل کے واقعات کسی فلم کی طرح اس کے ذہن میں چل رہے تھے۔
कैसे उसने ज़बरदस्ती निकाह किया था, फिर उसे तकलीफ़ दी थी। गुस्से से उसकी आंखें सुर्ख हो जा रही थी। जब वो भागने की कोशिश कर रही थी तो कितनी बेदर्दी से उसका हाथ पकड़ा था। वो अपने हाथ की तरफ देखती है जो सूज चुके थे। जैसे ही उसे याद आता है उस जालिम इंसान ने उसे डॉग्स के साथ कमरे में बंद किया था, वो एकदम फिर से खौफ का शिकार हो जाती है। दूर रहे, वो उसके हाथ में कैद अपने हाथ को देखकर कहती है, ये तुम क्या कह रही हो? कल रात ही तो तुमने कहा था कि तुम्हारे पास रहूं। क्या मैंने ऐसा किया? कब? कब कहा था? आप झूठ बोल रहे हैं। मेरा हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। उसकी नज़र जैसे ही उसके सूजे हुए हाथों पर पड़ती है वो शर्मिंदा हो जाता है। वो उसके हाथ पर किस करने वाला था तब वो चिल्लाती है, डैड, भाई, वो फिर से आ गया है। प्लीज़ मुझे बचाए, मुझे डर लग रहा है। कोई है? प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। वो अपना हाथ जल्दी से छुड़ाकर कमरे में छुपने की कोशिश कर रही थी। वो हैरान सा उसे देख रहा था। सोफे के पीछे छुपी कांपती एक ही बात दोहराई जा रही थी, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए डैड दे देंगे। तुम्हें बस उन डॉग्स को मुझसे दूर कर दो। वो बस वो रोते रोते चीखें मार रही थी। पॉइजन तेज़ी से उसके पास जाता है। हयात जिसकी लाइफलाइन, आप कहाँ चले गए थे? वो उसके गले लगती है। दूर चले जाने का शिकवा कर रही थी। वो अभी यहीं थे, मुझे ले जा रहे थे। डैड भी लेट पहुँचे थे। देखे डॉग के नाखून के निशान, देखे अभी तक मेरे बाजू पर है। मेरी हयात जिसकी ब्रेव गर्ल है, वो इन छोटी सी तकलीफ़ों से कहाँ डरती है ना? मीर अली शाह की बहन तो बहुत बहादुर है और निडर भी है। रोते रोते वो सर हाँ में हिला रही थी। गुड, चलो शाबाश, उठो। उसका हाथ थामे वो बेड पर बैठता है। उसी वक्त मुलाजमा दरवाज़ा नॉक करती है और खाने की ट्रे लिए अंदर आती है। चश्मे उठो, पहले फ्रेश हो जाओ फिर खाना खाएंगे। बाथरूम से वो जैसे ही बाहर आती है कैमल कलर के खूबसूरत से ड्रेस में उदास सी मिरर के सामने जाती है। वो जो बालों में कंघा कर रही थी, हाथ में दर्द की वजह से हेयर ब्रश नीचे गिर जाता है। पहले खाना खा लो, फिर मैं तुम्हारे बाल बना दूंगा। आओ, क्या खाओगी? देखो, सब तुम्हारी फेवरेट डिशेस है। मुझे भूख नहीं लगी, कुछ नहीं खाना मुझे। वो विंडो के पास जाके खड़ी हो जाती है। जिद क्यों कर रही हो? मुझे लग रहा है तुम अभी से हार मान रही हो। अपना वादा याद करो, लगता है तुम भूल गई हो। चलो, मुझे तुमसे यही तौक़ा थी, मतलब मीर अली शाह की बहन मेरी तौक़ियात पर उतर रही है। वो गुस्से से चलती हुई उसके सामने बैठती है और सूप का बाउल उठाने की कोशिश करती है। तुम रहने दो, आज मैं पिला देता हूँ। जब तक तुम्हारा हाथ ठीक नहीं हो जाता तब तक वो ज़्यादा हैरान ना हो। तब तक और ज़्यादा हैरान ना हो। जैसे ही ठीक हो जाओगी मेरा एहसान उतारना होगा। ठीक होते ही यहाँ से भाग जाऊंगी। सूप पीते हुए वो अपना अगला लाया अमल तैयार कर बैठी थी। उसके हाथ की ड्रेसिंग करने के बाद वो उसके बाल बना रहा था। तुम जानती हो, तुम्हारे सुनहरी बाल तुम्हारी खूबसूरती को चार चांद लगा देते हैं। तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो। अच्छा, नई इत्तला दी है मुझे, बताने का शुक्रिया। चश्मा अपनी टोन में वापस आ रही थी। वो भी तो यही चाहता था, वो खौफ से बाहर निकले। उसे तो लड़ती झगड़ती उसका मुकाबला करती हुई अच्छी लगती थी। वो डरी सहमी सी चश्म कहाँ उसे पसंद थी। गुरूर वहम होना भी चाहिए। वैसे अगर मुझे गौर से देखो तो कम हसीन मैं भी नहीं हूँ। ना चाहते हुए भी वो मिरर में पहली बार उसे गौर से देखती है। सफ़ेद रंगत, गहरे काले बाल, साथ बड़ी बड़ी भूरी आंखें, मगरूर नाक। वो वाकई में किसी अंग्रेज़ी फिल्म का जालिम हीरो लग रहा था। इतनी महवी से देखने पर वो मुस्कुराता है और यही वो उसकी मुस्कुराहट के घायल हो जाती है। वो उसकी तरफ झुकता है तो उसे सरगोशी सुनाई देती है। टन ओलिश क्रैक के रख मैन जुडागो जलमान लेकिन ड्यूनी उनुटगन कंदे मस्तलिक। मतलब? वो हैरान सी पॉइजन की तरफ देखती है जो न जाने किस ज़बान में उससे बात कर रहा था। चश्म की इस तरह देखने पर
زبیر شاہ بخاری یعنی پوائزن دوبارہ سے سرگوشی کرتا ہے. Admittedly, I am very beautiful, but what kind of؟ وہ اپنی چوری پکڑے جانے پر گھبرائی سی اسے دیکھتی ہے. چھوڑے میرے بال، ایک دم فضول کنگا کیا ہے، سارے بال خراب کر دیے. آپ کو بس لوگوں کو مارنا ہی آتا ہے نا؟ ظالم انسان، نفرت کرتی ہوں میں. سنا آپ نے؟ وہ اس سے دور کھڑی اس پہ چلا رہی تھی. اپنی زبان کو لگام دو. تم پھر سے لاؤڈلی بات کر رہی ہو، جو مجھے بالکل نہیں پسند. تو کیا کر لیں گے آپ؟ پھر سے ان ڈاگس کے پاس لے جائیں گے مجھے، ڈال دیں گے وہاں، یا دوسرا ہاتھ توڑ دیں گے؟ مار پیٹ اور اذیت دینے کے علاوہ آتا ہی کیا ہے آپ کو؟ اب وہ جان بوجھ کر اور زیادہ اونچی آواز میں بول رہی تھی. اس کی یہی ضدی عادت اسے نقصان پہنچاتی تھی، جیسے کہ اب. ایک بار پھر کہہ رہا ہوں، خاموش رہو. اسی میں تمہارا فائدہ ہے. نہیں رہوں گی خاموش. جو کرنا ہے کر لے. اوکے. اب اس سزا کی تم خود ذمہ دار ہو. خبردار جو مجھے اس بات کا طعنہ دیا. ساتھ ہی پوائزن اسے زبردستی اٹھا کر بیڈ پر لیٹتا ہے. اس کے ہاتھ پاؤں باندھنے کے بعد اب اس کے منہ پر ٹیپ لگانے کے لیے ٹیپ ڈھونڈ رہا تھا. وہ اپنے پاؤں ہلا رہی تھی. ہاتھ ہلانے پر اسے درد ہو رہا تھا، تو فی الحال پاؤں آزاد کرانے کی کوشش کر رہی تھی. فضول میں کوشش مت کرو. ہاں، اگر تم سوری کہو تو میں تمہیں کھول دوں گا. سوچ لو، جب منہ پر ٹیپ لگتی ہے اس وقت تو کچھ نہیں ہوتا. جب اتاری جاتی ہے ایسے لگتا ہے جیسے جلد اتر رہی ہے. اچھا، ایک اور کنڈیشن پر تمہیں کھول دوں گا. تمہیں مجھے بتانا ہوگا تم کون سے آدمی کا بار بار ذکر کر رہی تھی اور ڈاگس کی وجہ سے دیے گئے زخم دکھا رہی تھی. یہ سب اگر تم بتا دو تو نہ صرف تمہیں کھول دوں گا بلکہ ایک سرپرائز بھی دوں گا. چشم چپ چاپ پڑی رہتی ہے. اوکے، جیسی تمہاری مرضی. وہ ٹیپ لگا رہا تھا، تبھی وہ ہوش میں آتی ہے. نہیں، پلیز اسے مت لگاؤ. مجھے تب بھی بہت درد ہوا تھا. میں بتاؤں گی تم کو جو بھی پوچھو گے. بہت اچھا فیصلہ کیا. وہ اس کے پاؤں کھولتا ہے اور لیکن بہت احتیاط کرتے ہوئے، تاکہ پھر ہاتھ کھولنے میں بہت احتیاط کرتا ہے تاکہ اسے درد نہ ہو. مجھے وہاں ونڈو کے پاس بیٹھنا ہے. اوکے چلو. ونڈو کے پاس دونوں ہی آمنے سامنے بیٹھ جاتے ہیں. میں او لیول میں تھی. اس دن ہمارا لاسٹ پیپر تھا. ہر روز کی طرح اس دن بھی میں گارڈز کے ساتھ گھر واپس جا رہی تھی. راستے میں ہی فائرنگ شروع ہو گئی تھی. گارڈز اور وہ نقاب پوش لوگ آپس میں فائرنگ کر رہے تھے. میں ڈری ہوئی رو رہی تھی. تب ڈرائیور انکل نے مجھے سیٹ کے نیچے چھپ جانے کا کہا. گاڑی تو بلٹ پروف تھی. وہ نہیں چاہتے تھے مجھے وہ لوگ دیکھیں. مجھے چھپنے کا کہہ کر وہ ڈیڈ کو کال کر رہے تھے. تب ہی کوئی میری سائڈ کا ڈور کھولتا ہے اور مجھے گاڑی سے کھینچتے ہوئے باہر لے جاتا ہے. میں مدد کے لیے پکار رہی تھی. کوئی بھی مدد کے لیے نہیں آیا. گارڈز میرے سامنے مرے پڑے تھے. ڈرائیور انکل بھی زخمی تھے. اسے زندہ رہنے دو. یہی میرا پیغام اس کے باپ تک پہنچائے گی. چھوڑو مجھے. جب میں خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی تو اس نے مجھے اتنے زور کا تھپڑ مارا تھا کہ میں وہیں بے ہوش ہو گئی تھی. ہوش آنے پر خود کو بندھا ہوا پایا. میں بولنے کے لیے ہونٹ ہلا رہی تھی مگر ٹیپ کی وجہ سے میری آواز کسی کے پاس نہیں پہنچ رہی تھی. وہ کمرہ بہت گندا تھا. ہر طرف عجیب و غریب چیزیں پڑی ہوئی تھیں. میں خود کو کھولنے کی کوشش کر رہی تھی. تب ہی وہ نقاب پوش بوڑھا شخص اندر آتا ہے. اوہ، تو میر خاندان کی چڑیا بہت پر مار رہی ہے. چلو کرو کوشش، میں بھی تو دیکھوں کتنا دم ہے. اس کی آواز بہت ہی خوفناک تھی. کیا ہوا؟ کھولو خود کو. کچھ کہنا چاہتی ہو؟ میرے ہاں میں سر ہلانے پر وہ ایک ہی جھٹکے میں ٹیپ کھینچتا کہ میری چیخ نکل جاتی ہے. بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ ڈر کی وجہ سے میری آواز بند ہو گئی تھی. بولو. ہم ایسے نہیں بولو گی. کوئی بات نہیں، میرے پاس اس کا علاج ہے. وہ کسی کو پکارتا ہے. کچھ دیر بعد ایک آدمی ڈاگس کے ساتھ آتا ہے. وہ ڈاگ مجھے دیکھتے ہی حملہ کرنے والا تھا. بیچ میں وہی شخص آ جاتا ہے مگر اس ڈاگ کے خونخوار ناخن
मेरे बाजू को जख्मी कर चुके थे। मैं दर्द और डर से चीख रही थी। जितनी ज़्यादा मैं चीख रही थी उतना ही खौफनाक वो हंस रहा था। सर, इसके बाप का बार बार फ़ोन आ रहा है, लाओ इधर दो। वो फ़ोन स्पीकर पर डालता है। मुझे डैड की बेकरार आवाज़ सुनाई देती है। डैड मुझे बचा लेंगे, डैड मुझे बचा ले, डॉग है यहाँ पर। चश्म बेटा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, डैड बस आ रहे हैं तुम्हारे पास। मीर शहवार शाह, बड़ी तकलीफ़ हो रही है। तुम्हें जब पहले वार्न किया था कि मेरे मामलात में टांग मत अड़ाओ, तब तुम्हें समझ नहीं आई थी। तुम जानते भी हो कितना नुकसान हुआ मेरा। मैं तुम्हारा हर नुकसान पूरा कर दूंगा। मेरी बेटी को छोड़ दो, उसे फोबिया है। अगर तुमने डॉग दूर ना किया तो उसे कुछ हो जाएगा। तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकते। मेरा जो दिल चाहेगा मैं वैसा ही करूँगा। डैड, आप इस घटिया इंसान की क्यों बकवास सुन रहे हैं? बहुत जोश है तेरे बेटे के खून में। संभाल कर रख अपने बेटे को। वो डॉग की रस्सी ढीली छोड़ता है। मैं चीख रही थी, वो मुझ पर हंस रहा था। नहीं, दूर रखो इसे मेरी बहन से। भाई, प्लीज़ भाई, मुझे बचा ले। ठीक है, तुम्हारी बात पर आखिरी बार एतबार कर रहा हूँ। आओ बेटी, आओ, अपनी बेटी को लेकर जाओ। पहले वो फाइल मेरे आदमी को दे दो जिसमें मेरे खिलाफ सबूत है। ओके, अभी दे देता हूँ। मेरे मीर शहवार घबराई हुई आवाज़ से कहते हैं। दे दी है। आओ और अपनी बेटी को बचा लो। वैसे बहुत खून बह रहा है बेचारी का, और बेचारी बेहोश भी हो गई है। घर वापस आने के बाद भी मैं चीखती चिल्लाती रहती थी। मुझे इन्फेक्शन के इंजेक्शन लगाए गए थे। इन जख्मों से तो मुझे छुटकारा मिल गया, मगर डॉग के डर ने शिद्दत इख्तियार कर लिया। डैड और भाई हर मुमकिन कोशिश करते थे कि डॉग्स मेरे पास ना हो। मुझे अफसोस है, अगर मुझे पता होता तो कभी भी ऐसा ना करता। मेरे साथ ही वो कॉल करता है और उसकी इस फोबिया को ख़त्म करने का सोचता है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, रात को अपने सरप्राइज़ के लिए तैयार रहना। अभी तुम आराम करो। वो उसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता है और उसे छोड़कर चला जाता है। चश्म को आराम करने का बोलकर वो खुद सरप्राइज़ की तैयारी खुद अपने हाथों से कर रहा था। वो जितना सोचने की कोशिश कर रही थी उतना ही नींद उससे दूर होती जा रही थी। थक हार कर वो बेड क्राउन से टेक लगाकर बैठ जाती है। अब उसकी सोचों का महू ना चाहते हुए भी पॉइजन था। वो उसकी धूप छाँव जैसे मिजाज में उलझी हुई थी। क्या मैंने ठीक किया उन्हें अपनी पर्सनल बात बताकर? भाई ने रोका था इस वाक़ये का जिक्र कभी भी किसी से ना करना। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, क्यों वो इतना जुल्म करने के बाद भी मुझे अपना अपना लगा। उफ, अगर ऐसे ही वो मेरी केयर करेगा तो मुझे इनकी आदत हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे बस अपने डैड और भाई के पास जाना है। मेरी ज़िंदगी का मोह बस मेरी फैमिली है। तो पॉइजन का क्या होगा? वो तो बस तुमसे प्यार करता है, तुम उसके साथ अच्छा नहीं करोगी। चश्मे, ये ठीक नहीं है। हाँ, तुम्हें पाने का तरीका गलत था, मगर फिर भी दिल और दिमाग की जंग में जीत दिल की होते होते रह गई। चश्म कभी नहीं भूल सकती, वो एक जालिम और बेरहम इंसान है। मुझे किसी भी तरह वापस जाना है। मैं यहाँ कभी भी नहीं रहूँगी, कभी भी नहीं। डैड, पता नहीं आप ठीक भी होंगे या नहीं। भाई, पता नहीं इस वक्त क्या कर रहे होंगे। प्लीज़ डैड, कुछ करें। मुझे बस आपके पास वापस आना है, जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ खुशियाँ हैं, ये तकलीफ़ और अज़ियतें नहीं। सरप्राइज़, आज रात इतना गुस्सा दिलाऊंगी कि हमेशा याद रखेंगे। दरवाज़ा नॉक होने पर मुलाज़िमा जूस लिए अंदर आती है। मैम, वो सर ने कहा था ये जूस आपको पिला दूँ। क्यों, तुम्हारे सर कहाँ गए हैं? मुझे नहीं पीना। मगर मैम, तुमने सुना नहीं, मुझे नहीं पीना ये जूस। दफ़ा हो जाओ यहाँ से। इतना टाइम हो गया है, एक बार भी मेरे कमरे में नहीं आए। वैसे तो बड़े दावे कर रहे थे तुम्हारे पास रहूँगा। ना जूस पीऊँगी और ना ही सरप्राइज़ देखने जाऊँगी। एक तो तुमने मुझे हर वक्त बस शर्मिंदा करना है। इधर बात होती और तुम सब के सब आंसू बिन बहना शुरू हो जाते हैं।
جب میں تم سب سے ناراض ہوں تو پھر کیوں بہنا شروع ہو جاتے ہو؟ کمرے میں آتے وہ اس کی آخری بات سن کر مسکراتا ہے۔ میرا غصہ کیوں ان بے زبان آنسوں پر نکالا جا رہا ہے؟ ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر وہ اپنی حیات جسکی کے آنسو صاف کرتا ہے۔ اس کی بات پر وہ روتے روتے مسکراتی ہے۔ آپ اب کیا کرنے آئے ہیں؟ جائیے اپنے کام کریں۔ مجھ سے زیادہ تو آپ کا کام اہم ہے نا؟ پھر کیوں کہا تھا بس ہر وقت تمہارے پاس رہوں گا؟ جہاں تک مجھے یاد ہے مجھے کسی نے دور رہنے کا حکم دیا تھا۔ معصوم سا انسان بس حکم کی تعلیم کر رہا ہے۔ وہ تو ایسے ہی غصے میں کہہ دیا تھا۔ اگر میں غصے میں کہوں مر جائے، مجھے مرنے کے لیے چھوڑ دے تو کیا چھوڑ دیں گے آپ؟ بات پوری کرنے سے پہلے ہی وہ اس کی باہوں میں قید تھی۔ آج کے بعد موت کا نام بھی مت لینا۔ پہلے ہی میں اپنی فیملی کو کھو چکا ہوں، اب تمہیں نہیں کھو سکتا۔ اگر تمہیں کچھ بھی ہوا اسی وقت میری سانسیں تھم جائے گی۔ میرے زندہ رہنے کے لیے تمہیں جینا ہوگا۔ تم سن رہی ہو؟ تمہیں میرے ساتھ رہنا ہوگا ہمیشہ۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ آگے کیا ہوگا۔ یہ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ اگلی قسط میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔